بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں کسب حلال کی اہمیت۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین عطا کیا ہے وہ کامل، مکمل اور اکمل ترین شکل کے اندر عطا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس کو بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور نظام زندگی پسند کیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت مسلمانوں کو سنائی کہ ان کا دین مکمل ہے، کامل کر دیا گیا ہے، اور اس دین کے ذریعے سے اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا ہے، یعنی یہ تکمیل دین بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد اس آیت کریمہ میں تیسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اب تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور آہنگ اسلام ہے۔ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سمجھایا ہے، پیدائش سے لے کر مرنے تک، بلکہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اور آنے والی زندگی میں کون کون سے مراحل پیش آنے والے ہیں، ابد الآباد تک کیا ہونے والا ہے، وہ سارے سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تک پہنچا دیا ہے۔ دین کے اندر جو ایک اہم باب ہے وہ حلال اور حرام کا شعبہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، کہ حلال کی تلاش کرنا، حلال کی جستجو کرنا، حلال کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا، یہ بھی فرض ہے جس طرح کے دیگر فرائض ہیں۔ جس طرح کہ ایمان لانے کے بعد انسان کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، روزہ فرض ہو جاتا ہے، صاحب استطاعت ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور حج فرض ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح اس کے اوپر حلال کو تلاش کرنا اور حلال کمائی کی جستجو کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ تبارک و تعالی نے معاشر انبیاء کو، انبیاء کے گروہ کو، تمام کے تمام انبیاء کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے رسولو، نیک حلال کمائی کھاؤ اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اس آیت کریمہ میں ایک بڑی دلچسپ ترتیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک عمل کرنے کا حکم پہلے نہیں دیا، پہلے طیبات کو استعمال کرنے کا، حلال کو اختیار کرنے کا، پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد نیک اعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس ترتیب کے اندر دو باتوں کی طرف اشارہ اور رہنمائی ملتی ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال اور طیبات کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حلال، پاکیزہ اور طیبات کا استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے نیک اعمال کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ انسان جو غذا کھاتا ہے وہ اس کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، اس لیے حلال اور پاکیزہ غذا اس کا جسم بن جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو جسم حرام کی کمائی سے پلا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں جن کا پتہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ تو جو شخص شبہات سے بچتا ہے، مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے، وہ اپنے دین کو اور اپنی آبرو کو بچا لیتا ہے، اور جو شخص شبہات میں پڑ جاتا ہے وہ حرام میں پڑ جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے جس میں ہر کوئی نہیں جا سکتا، تو جو شخص باڑ کے ارد گرد چرتا رہے، اپنے مویشیوں کو چراتا رہے، تو ہو سکتا ہے وہ ایک دن باڑ کے اندر، چراگاہ کے اندر چلا جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی امت کو تعلیم دی کہ حلال تو بالکل واضح کر دیا گیا ہے، صاف صاف دو ٹوک بتا دیا گیا ہے، اور حرام کے بارے میں بھی قطعی فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ حرام ہے۔ اب ایک مسلمان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ نہ صرف حرام سے بچے بلکہ وہ مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دے۔ امام غزالی نے طلب حلال کے 4 درجے بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو عام مومنین کا حلال کا اختیار کرنے کا معیار ہے کہ حلال کو اختیار کر لیا اور حرام کو چھوڑ دیا۔ جو فتوے کی بنیاد پہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور دوسرا جو ہے درجہ یہ ہے کہ مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، یعنی جو چیزیں شبوں میں ڈالنے والی ہیں۔ اور ایک آخری درجہ ہے حلال کو اختیار کرنے کا، وہ یہ کہ ایسی جائز چیزوں کو جو مشتبہ نہیں ہیں، بالکل حلال ہیں، ان کو بھی اس لیے ترک کر دینا کہ کہیں وہ شبہات والی چیزوں کی طرف یا حرام والی چیزوں کی طرف لے جانے والی نہ بن جائے۔ انسان کی جو ایک اہم طاقت ہے وہ دعا ہے۔ ایک مومن بندہ مومن کی جو طاقت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا اور اس سے مناجات کرنا ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کو شرف قبولیت بخشوں گا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ استمع لکم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سن لوں گا، بلکہ یہ فرمایا کہ تم مجھ سے جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ یہ اتنی بڑی ایک طاقت انسان کو، بندہ مومن کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے جو چاہے مانگ لے، اپنی جس مشکل کو حل کروانا چاہے وہ کروا سکتا ہے۔ لیکن ایک بڑی خوفناک صورتحال اس شخص کی ہمیں نظر آتی ہے
جو حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص لمبے سفر سے آتا ہے، پراگندہ حال ہے، اس کے بال بھی منتشر ہیں، کپڑوں پر بھی غبار اور سفر کے آثار نمایاں ہیں، یعنی اس کی حالت قابل ترس اور قابل رحم ہے۔ اس حالت میں وہ اپنے ہاتھ لمبے کر کے یا رب یا رب پکارتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کہ اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے کہ لباسہ حرام وطعامہ حرام وشرابہ حرام وغذی بالحرام، کہ جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام کمائی کا ہے، جو اس کا کھانا پینا ہے وہ حرام ہے، اور اس کا جسم بھی لقمہ حرام سے پرورش پا کر بنا ہے۔ تو اب بھلا ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان حلال کو تلاش کرے اور اپنی زندگی کے اندر جملہ معاملات کے اندر حلال کو نافذ کرے۔ حلال کا جو تعلق ہے وہ محض کھانے پینے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ زندگی کی جملہ امور حلال اور حرام میں آ جاتی ہیں۔ عقائد میں سے لے کے کچھ چیزیں حلال ہیں، توحید واجب ہے، اس کا اختیار کرنا بہت بڑا فریضہ ہے، اور شرک حرام ہے۔ اسی طرح نگاہ کا پاکیزہ رکھنا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں جائز قرار دی ہیں ان کو دیکھنا درست ہے، اور اس کے علاوہ چیزوں کو دیکھنا حرام ہے۔ نگاہوں کی حفاظت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے واللہ یعلم خائنۃ الاعین، تمہارا اللہ اتنا علیم و خبیر ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو جان لیتا ہے۔ انسان کی آنکھ بہت نازک ہے، اور اس کا طریقہ واردات بڑا عجیب ہے کہ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو ہلاکت کی گھاٹیوں میں اتار دیتی ہے۔ تو اس لیے دل و نگاہ کی حفاظت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کا سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہ فساد کا شکار ہو جائے تو اس کا سارا جسم فاسد ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادات کے اندر لذت اور حلاوت ہمیں ملے، ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو جائے، ہماری زندگی سے مصیبتیں، پریشانیاں، مصائب، درد و آلام دور ہو جائیں، تو ہمیں حلال کو اختیار کرنا ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ کے ہاں یہ رتبہ ہو کہ میں جو بھی دعا کروں وہ قبول ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حرام کو ترک کر دو، یعنی یہ کتنا بڑا رتبہ اور کتنی بڑی فضیلت ہے جو حرام کو ترک کرنے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر میری سواری میں ظاہر ہو جاتا ہے کہ میری سواری بھی سرکش اور باغی بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے جملہ امور کو دیکھیں تو دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو حرام کی آمیزش ہماری زندگی میں ہو رہی ہے، اور وہ کون کون سی حلال کی صورتیں ہیں جن کو ہم نے ترک کیا ہوا ہے۔ ایک مومن کا یہ شعار ہوتا ہے کہ وہ اپنے جملہ اعمال کا احتساب کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرتا ہے۔ تو ہماری ترجیحات میں حلال کو شامل ہونا چاہیے، اور ہماری ترجیحات میں حرام سے اجتناب کو سر فہرست ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔